الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ. وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں دنیا کی ایک بہت بڑی قوم جن میں انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، ایسی قوم کو جب ان کے پاس سے اللہ پاک نے خلافت لی اور امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خلافت عطا فرمائی، تو سورہ بقرہ جو قرآن کریم کا سب سے بڑی سورت ہے اور سب سے بڑے مضامین جس کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمائے، اس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور پھر فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. یہ خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے عطا فرمائی. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں فرمایا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے بعد پاؤ پارے کے اگلے رکوع سے لے کر پونے پارے کے بھی ایک رکوع بعد تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا. اسرائیل اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. جیسے ہمارے عبد الرحمن اور اس طرح کے عبید الرحمن جو نام ہوتے ہیں، اس طرح ان میں بھی اسرافیل، میکائیل، جبرائیل، یہ سب اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، رب کے بندے، اس طرح اس کا ترجمہ ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کی نسبت سے اس پوری قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار ان کو خطاب فرمایا، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ. آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پوچھ لیجئے ہم نے ان پر کتنے انعامات فرمائے. پہلے پارے میں بھی فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل تم یاد رکھو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، یعنی تمہارے باپ داداؤں پر کی. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان نعمتوں کو شمار فرمایا. تو سورہ بقرہ ہے استخلاف فی الارض. سب سے بڑا خلاصہ سورہ فاتحہ کا ہے ایک امت کے پاس سے خلافت لے کر دوسری امت کے حوالے کیا جاتا. اس لیے پہلے پاؤ پارے میں تو خلافت لی گئی، اللہ پاک کی طرف سے جو نیابت دی گئی تھی اور ایک دینی اللہ پاک کی طرف سے ان کو سرمایہ اور دینی تسلط دیا گیا، یہ یہود کے پاس سے لیا جا رہا ہے. اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ پاک امت محمدیہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی امانت تمہارے پاس آ رہی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا بھی دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور یہ اشارہ فرما دیا کہ وہ جو خلافت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق سے شروع ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ مکمل ہو گئی. اور اب جو نبی تشریف لائیں گے یہ دونوں قبلوں کے نبی ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ پاک کی طرف سے سفر کروایا
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس سے کیا نسبت، یہ تو یہود کا اور عیسائیوں کا مرکز ہے۔ اللہ پاک نے، وہاں کے وزیر اعظم نے بھی 2-3 دن پہلے کہا یہ ہمارے لیے چھوڑ دو، یہ ہمارا ہے۔ اللہ پاک نے، اور اس نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں کہیں بیت المقدس کا ذکر نہیں ہے، یہ مسجد اقصیٰ اسی بیت المقدس کا تو جو احاطہ ہے اسی میں ہے۔ تو اللہ پاک مسجد اقصیٰ کا ذکر کر کے التی بارکنا حولہ فرما رہے، اطراف کا سارا علاقہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچایا گیا، اور امامت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت آپ نے فرمائی۔ یہ امامت مسجد حرام میں سب کو بلا کر بھی کی جا سکتی تھی، لیکن آپ کو پہنچایا گیا معراج کے لیے، اور پہلے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ پہنچایا گیا، اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ واپسی میں آپ نے امامت کروائی۔ اور یہی تھوڑا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نبی آئے پھر اوپر جائے، اور پھر وہاں سوال ہوتا ہے، استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو مسجد اقصیٰ میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امامت کروائی۔ مسجد اقصیٰ میں امامت کروا کر انبیاء کرام علیہ السلام کے اس سلسلے کو اور اس خلافت کو جو دوسری امت کی طرف جا رہی تھی اس کا اعلان فرمانا تھا۔ اس لیے پہلے تو ان کی طرف سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم، بیت اللہ سے چہرہ ہٹا کر بیت المقدس کی طرف قبلہ اس کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث شریف سے ہے، کتاب اللہ کی آیت میں مسجد اقصیٰ کو رخ کرنے کا ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ وہاں سے 17-18 مہینے کے بعد جب بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنے کا حکم ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف کہ آپ مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ انتظار میں ہیں کہ کب قبلہ تبدیل ہو، تو پھر فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا۔ خیر مجھے یہ بتلانا ہے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم نے اس صورت میں 2 مضامین ذکر فرمائے۔ پہلے پاؤ پارے میں تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اس کا ذکر کیا، ان انعامات کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اس کو شکر کے بجائے ناشکری میں تبدیل کر دیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ اپنی قوم کو ایام اللہ یاد دلائے، قوموں کے ساتھ عروج و زوال کا اللہ پاک کا جو غیبی نظام ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے ایام اللہ کیا ہے، فرما برداروں کے ساتھ کیا سلوک ہے اور نافرمانوں کے ساتھ اللہ پاک کا کیا معاملہ ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے پاؤ پارے میں خلافت چلی گئی، کیوں لی گئی، پہلے اس کو ذکر فرما۔ اور قرآن کریم کے یہ واقعات کسی ایک قوم اور کسی ایک علاقے کے لیے کسی کے مخصوص اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے خود اسی بارے میں فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری امیدوں پر دین چلتا ہے نہ ان کی امیدوں پر دین چلتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند دن تک ہم کو عذاب ہوگا جتنے دن بچڑے کی پرستش ہم نے کی تھی، باقی پھر ہمارے لیے ایام معدودہ، چند دن ہے، پھر ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ بلا من اسلم، اللہ پاک نے انکار فرما دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو عروج کب ملتا ہے، کن احوال میں قوم ترقی کرتی ہے، اور وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، ایسے انعامات جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ ان کے نبی کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہے، رب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قرآن کریم نے ذکر فرمائی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائے لا ينبغی لأحد، میرے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو۔ یہ ساری نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا۔ پھر یہ امامت اور خلافت ان سے لے کر امت محمدیہ کو دی گئی، اور بعد کے سوا پارے میں اس امت کو کیا نظام چلانا ہے رضا الہی والا، کون کون سے احکام پر اپنے معاشرتی زندگی میں عمل کرنا ہے، اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کے اندر کن کن مسائل سے سابقہ پڑے گا، معاشرتی زندگی میں الا خلا طلاق، میاں بیوی کے تعلقات، بچوں کو دودھ پلانا، یہ سارا اس بات کے سوا پارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ پہلے سوا پارے میں انعام کا ذکر کیا اور ناشکری کرنے پر عذاب جو آیا اس کا ذکر۔ اب اس امت کو کہا جا رہا ہے کہ اگلوں کا نمونہ، اگلوں کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ،
کلمات کو بدل دیا. آپ کے سامنے میں نے آیتیں پڑھی. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر جو جو ان پر انعام کیے اس کو بھی ذکر فرما دیں. 6 پارے کی آیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے تمہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بڑی جماعت عنایت فرمائی. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1000 انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کتنے آئے یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں. اتنا بڑا جس قوم پر انعام کیا گیا، جن کو انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت جن میں نازل فرمائے، لیکن قرآن نے خود فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے کا سب سے برا گناہ یہ بھی اسرائیل سے ہوا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اللہ پاک کی طرف سے اس قوم پر ذلت ڈالی گئی. پوری تاریخ ان کی بڑی بڑی ہے. مسکنت بھی کچھ نہیں تھا ان کے پاس. کچھ ہو کر ذلیل ہو آدمی تو سمجھ میں آتا ہے. یہاں تو ایک طرف اللہ پاک کی طرف سے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، انبیاء کرام علیہ السلام کے قتل کرنے کی بنیاد پر ان پر اللہ پاک کی طرف سے رسوائی، ذلتیں ڈال دی گئی. اور آگے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. مسکنت آدمی کھانے پینے کا محتاج ہو، مکان کا محتاج ہو، علاقے کا محتاج ہو، اپنے کسی شاعر پر عمل کرنا چاہے، روئے زمین اس کے لیے ضاقت علیہم الارض بما رحبت بن جائے، تنگ ہو جائے. تیسری چیز اللہ پاک نے فرمائی وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ یہ لوٹے. ذالک بانہم کانوا یکفرون. اللہ پاک نے اس کی جو وجوہات ذکر فرمائی کہ ان کو ذلتی اور مسکنت ہم نے کیوں دی، یہ امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. ہمارے یہاں اہل کتاب اور مسلمان ان کا کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے اصول اور ضابطے جو اللہ پاک کی طرف سے فطرت میں ودیعت کیے، اللہ پاک کا قانون جو ہے وہ سب کے لیے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے چند دن کے بعد. اللہ پاک نے فرمایا کسی کی امیدوں پر نہیں چلے گا. آگے فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد. تو اس آیت میں بھی وباءوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون. اللہ کے نبیوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ پاک کے کلام کو بدل دیتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. اور اللہ پاک نے فرمایا لا تزال تتبع، یہ برابر اس طریقے سے رہیں گے. ایک اور آیت میں فرمایا اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم. جب بھی یہ وعدہ کرتے ہیں برابر وعدہ توڑتے رہتے ہیں. ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم الا قلیلا. چند کے علاوہ ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، حقوق العباد میں کمی کر رہے ہیں، حقوق اللہ میں کمی کر رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو بدل دیتے ہیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل. پہلے پارے میں اللہ پاک نے یہ وجہ بھی بتلائی حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا. دوستو 40 انعامات کا قرآن کریم کی سورہ بقرہ اور دوسری سورتوں میں یہود پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا. ان ساری نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. نافرمانی کے دور میں بھی اللہ پاک کی طرف سے انعامات آتے رہے. فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف. راستے میں یہی مصر کا جو سینا کا رن ہے، یہیں سے موسیٰ علیہ السلام جانا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس پہنچانا تھا. لیکن یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ پاک کا حکم آیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم. اے میری قوم، اس مقدس سرزمین یعنی بیت المقدس اور مسجد حرام کی اس جگہ پر تم داخل ہو جاؤ. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم. اللہ پاک نے تمہارے حصے میں یہ کر دیا. ولا ترتدوا على ادبارکم، اور پیٹھ پھیر کر مت بھاگو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو ماننے والے نہیں. اسی درمیان میں جب یہ وادی سینا میں تھے تو ریگستان ہے، کوئی وہاں سایہ نہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. ایسی قوم جن کو فرعون سے نجات ملی اور دریا کنارے پہنچے اور وہاں ایک قوم کو دیکھا
کہ وہ خود عبادت کرتی ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کو شریک مانتی ہے، انہوں نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسا معبود کوئی بنا لیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ پھر سامری نے بچڑیا بنایا، اس طریقے کی جتنی حرکتیں کی، اللہ پاک نے کھانے کا بھی انتظام فرمایا، من اور سلوہ اللہ پاک کی طرف سے، میٹھی چیز حلوے کی اور بطیر اللہ پاک کی طرف سے ان کے علاقوں میں رکھ دی گئی، اور صبح سویرے ہر ایک اپنے اعتبار سے لے لیتا۔ پانی کا انتظام کیا تو 12 چشمے اللہ پاک نے جاری فرمائے، اور ہر قبیلہ اپنا پانی لے رہا۔ یہ عدل و انصاف اللہ پاک نے ان آیات میں بتلایا، لیکن یہ اس کا اللہ پاک کے اس عہد کو جو اللہ پاک نے ان سے لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ پاک نے بھی لیا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر بھی ان سے ایک عہد لیا تھا، جس کو آج بھی میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کا گھونسرا پتھر۔ کون سی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے میں باتیں رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے کیا معاہدے ہوئے بیت المقدس میں۔ اس وقت بیت المقدس کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ اس صلح کے اندر آپ نے یہودیوں کو یہاں رہنے کا کہا ہے، ہم ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ عیسائی جن کو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کے لیے سب سے زیادہ رومی بادشاہ کو جنہوں نے ابھارا تھا وہ یہی ہے، اس بنیاد پر انہوں نے یہ کیا تھا۔ خیر دوستوں اور بزرگوں، یہ علامتیں ہیں قوموں کے عروج کی اور قوموں کے زوال کی۔ اللہ پاک نے جو بڑی بڑی ان کی بیماریاں ذکر فرمائی، گزشتہ جمعہ کو مسجد نور میں عرض کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے ہے حسد، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں آئی اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے حسد کیا، حسد من عند انفسہم، بار بار قرآن نے اس کو ذکر فرمایا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ قوموں کے زوال کی سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے حسد اور بغض کرنا۔ جنت میں سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے، ذلیل اور خواندہ ہوا۔ اہبطوا، اللہ پاک نے فرمایا تم سب کے سب اتر جاؤ۔ دنیا میں آنے کے بعد قابیل اور حابیل میں جو مسئلہ آیا، وہاں بھی ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے حسد کیا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قوموں کی جب زوال اور پستی کا حال شروع ہوتا ہے تو آپس میں ان میں حسد اور بغض اور لڑائیاں اور چھوٹی بڑی نعمتوں کے اندر ایک دوسرے سے حرص اور لالچ ہے۔ یہ سب سے پہلا جو مسئلہ تھا حسد کا، بنی اسرائیل نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کیا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جانتے تھے اپنی اولاد کو جیسے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ اور اس سے پہلے وہ اوس اور خزرج کے ساتھ اپنی طرف سے کہتے بھی تھے کہ ایک نبی آئیں گے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کے ساتھ ہم مل کر تمہارا مقابلہ کریں۔ لیکن جب اللہ پاک نے بنی اسماعیل میں بھیجے تو انہوں نے حسد کیا۔ یہ اس امت کو بتلایا جاتا ہے کہ حسد تقدیر الہی سے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کے حق میں کوئی چیز رکھی ہے، اللہ پاک نے اس کے مقدر میں کی، ہم اس کو وہاں سے کھینچنا چاہتے ہیں۔ حسد کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، آپ یہ چاہو کہ وہ اس سے لے لی جائے، اور مجھے ملے نہ ملے اس سے کوئی پرواہ نہیں، اس کو جو ہے وہ اس کے پاس سے چلی جانی چاہیے۔ اور ایک دوسرا لفظ حدیث شریف میں فرمایا غیبتا، رشد، اس کو اردو میں بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت دیکھی، آپ دعا کرنے کے باری تعالیٰ جیسے اس کو دیا ہے آپ مجھے بھی عطا کریں، یہ جائز ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تم سے پہلوں بنی اسرائیل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے ہم نے یہ ساری نعمتیں تم کو دی، تم سے پہلے کسی کو نہیں ملی، لیکن پھر بھی ناقدری کی۔ دوسرا تھا تعصب، قومیت، اپنی ہی قوم کو سب کچھ سمجھنا اور دوسروں کے متعلق اچھائی اور بھلائی کو نہ سوچنا۔ تعصب کی بنیاد پر بنی اسرائیل بنی اسماعیل سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اس کو بھی ذکر فرمایا کہ جیسے اس نبی کو نوازا، تمہارے اندر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک تعداد موجود ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، دوسرا مسئلہ آتا ہے وعدہ خلافی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کا عہد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کا یقین کیا جائے،
یہ 3 بنیادی عقائد ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کثرت سے ذکر فرمایا۔ تو یہود کو یہ کہا گیا کہ اللہ جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے۔ مکہ کے مشرکین نے نبوت پر اشکال کیا کہ نبوت ایک یتیم کے گھر میں آئی، ابو جہل، عروہ ابن مسعود، یہ بڑے سردار ہیں طائف اور مکہ کے، ان کے اوپر نبوت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، دنیاوی چیزوں میں بھی ہم نے تمہارے درمیان آپس میں فرق کیا ہے۔ 25ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ زخرف میں آیت نازل فرمائی اور یہ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ جب دنیا جیسی چیز میں ہمارا انتخاب ہے تو آخرت کی زندگی کے لیے کسی کو اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا جائے، یہ تم طے کرو گے کہ رجلین من القریتین، مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کسی کو نبوت ملی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں نعمتیں جو اللہ نے کسی کو دی ہے ہم اس پر حسد نہ کریں۔ بنی اسرائیل پر یہ جتنی پریشانی آئی اس کا ایک بہت بڑا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے حسد تھا، جادو کروایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوششیں ہوئی، اوپر سے نیچے پتھر ڈال کر آپ کو شہید کرنے کی بات، یہ سب کچھ ہوا۔ اس لیے بنی اسرائیل سے زیادہ وعدہ خلافی کرنے والی کوئی قوم نہیں۔ یہ قرآن کریم نے چیلنج فرما دیا ہے کہ یہ قوم اس طرح کرے۔ اب ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم آپس میں حسد نہ کرو، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ کچھ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص حسد کرتا ہے یہ حسد کرنے والا حقیقت میں اللہ کی تقدیر سے لڑ رہا ہے اور اللہ پاک پر الزام لگا رہا ہے کہ اس کو نہیں لینا چاہیے تھا، یا آپ کی نعوذ باللہ غلطی ہوئی، مجھے ملنا چاہیے، یا اس کو نہ ملے مجھے بھی نہ ملے، یہ اس طرح کی تقدیر کے خلاف۔ ایک اور بزرگ لکھتے ہیں کہ جس قوم میں حسد آ جاتا ہے وہ اثباتی کام، رچناتمک کام، کوئی اچھے کام نہیں کر سکتا، رات دن وہ حسد میں جلتا ہی رہتا ہے، اس لیے وہ خود کوئی اچھا کام کرے یہ ہونے سے رہا ہے۔ اس لیے حسد کرنے والا تعمیری کام کے بجائے تخریبی کام کرتا ہے۔ تعمیر یعنی زندگی میں کوئی نیا پن، لوگوں کا یا اپنا فائدہ ہو، اس کے بجائے وہ تخریب، فتنہ، فساد، اس کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ان کے حسد کے واقعے کو ذکر کر کے امت محمدیہ کو بتلایا کہ جب نبوت کے بعد خلافت اب تمہارے پاس آ رہی ہے تو حسد کی بیماری تم میں نہ ہو۔ مجھے اور آپ کو قرآن خطاب کر کے کہہ رہا ہے یہود نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ جادو کے چکروں میں پڑے، وہم میں پڑے۔ اللہ کی طاقت کے علاوہ مخلوق میں سب کچھ ہونا اور مخلوق کا نفع نقصان ہماری ذات کے ساتھ وابستہ کرنا، یہ چیزیں مخلوق کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے کی یہ اس قوم میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وما کفر سلیمان، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ جادو کی وجہ سے حکومت کر رہے، اپنے نبی کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ پاک نے 22ویں پارے میں فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیاتی میں ان پر الزام لگایا جا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے ان آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو حسد آدمی کو چھوٹے بڑے کو دیکھے بغیر اس کے ساتھ حسد کرنے کی بنیاد پر اس کی شرارت، اس کی چیزوں کا نقصان، یہ چاہنے کی طبیعت جب بن جاتی ہے تو خود رات دن کوئی کام نہیں کر سکتا، اندر سے اندر بجھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے حسد کی بیماری سے ہمیں بچانے کے لیے اس صورت میں بتلایا کہ قومیت کے اعتبار سے بھی حسد ہو، علاقے کے اعتبار سے، ذاتی برادری کے اعتبار سے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن یہود یہ نہیں سمجھے۔ تو یہ دوسرا ان کی طرف سے تھا۔ اس کے علاوہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لانا، بعض پر ایمان نہ لانا۔ اتؤمنون بالکتاب وتکفرون ببعض، یہ دین مسجد میں تو رہے، کاروبار میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں، شادی بیاہ میں اسلام کو سائڈ پہ کر دو، یہاں بھی اس کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم ان آیات میں اشارہ کرتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے دین کو الگ الگ چیزوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ پاک امت محمدیہ کو فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام احکامات کو مانا جائے۔ یہ جملہ قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے۔ اور جب نعمتیں دی جائے لئن شکرتم لازیدنکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی آگے فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ پاک نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان کی روشنی میں ایک طرف تو ان سے خلافت، ان کو انعام دیے گئے وہ بتلایا، پھر انعام کی ناشکری کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے مختلف چیزیں آئی،
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے عمالقہ قوم جس نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، اللہ پاک فرماتے کتب اللہ لہم، اللہ پاک نے ان کے مقدر میں رکھی، لیکن انہوں نے کیا شرارتیں کی، پاؤ پارے کے بعد والی پورا رکوع دوسرا جو ہے اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اللہ پاک کے پاس وحی لینے کے لیے، تورات اور کتاب لینے کے لیے۔ جب فرعون سے نجات ملی، سب سے بڑا انعام تو یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، فرعون کا ظلم اور زیادتی، وفرعون ذی الاوتاد، اللہ پاک خود فرماتے ہیں بڑے میخوں والا، تکبر والا، ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، ظلم اور زیادتی کرنے والا، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اس سے نجات عطا فرمائی، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد جب گئے جہاد کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار کر رہے تھے بیت المقدس کے لیے، اور انہوں نے صاف کہا انا ہاہنا قاعدون، ہم جائیں گے نہیں، وہاں تو بڑے مضبوط عمالقہ کی قوم ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 40 سال تک فی وادی یہیمون، اللہ پاک نے اس وادی میں ان کو، سینا کی وادی میں 40 سال اللہ پاک نے بھٹکائے رکھا۔ اسی میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا انتقال ہو جاتا ہے، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ پاک بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معمولات ہیں۔ تم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں لینے والے جب تک وہ نہ نکلے، وہاں تک ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور انصار کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا کہ مدینہ پر کوئی حملہ کرے تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں، لیکن مدینہ سے باہر اگر جانا ہو اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں تھی۔ پہلا موقع آیا بدر کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو شروع کی کہ انصار کیا جواب دیتے۔ حضرت مقداد جو انصاری نہیں ہے، مہاجر ہے، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ اللہ کے دین کے لیے نکلے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی پر افسوس رہا کہ کاش مقداد جو جملہ بولے اللہ کے نبی کی پریشانی کے موقع پر، کاش کہ وہ جملہ میری ساری نیکیاں لے لی جائے اور حضرت مقداد کا یہ جملہ مجھے مل جائے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسی چیز فرمائے، ہم سمعنا واطعنا والے ہیں، ہم سمعنا وعصینا والے ہیں، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں، یہ نہیں ہوتا۔ جب قوم اللہ کی نافرمانی اس طرح کرتی، الفاظ بدل دیے، وقولوا حطۃ، اس کے بجائے حطۃ کا، سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے وہاں داخل ہونے کا کہا، پھر بھی انہوں نے وہاں پر اپنی سولی کے بل سے، جب قوموں میں اللہ پاک کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ پاک گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں تو ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ کرنے والا خود سمجھتا بھی ہے لیکن اس سے باز نہیں آتا۔ یہ ضربت علیہم الذلۃ، اور اللہ پاک کی طرف سے فرمایا گیا وَأُشْرِبَتْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بچڑے کی پرستش کرنا ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا، جیسے پانی پیتے ہیں اندر جاتا ہے، اس طرح یہ شرک ان کی طبیعتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں رچ بس چکا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، ہمیں بھی ان آیات کی روشنی میں، اور بھی بہت سارا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بات کریں، یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ قرآن کریم کے یہ قصے محض قصہ خانیاں نہیں ہے، ایک مسلمان وہاں سے پڑھ کر گزر جائے، بلکہ اتنی بڑی سورت سب سے پہلے نازل فرما کر دنیا کے سامنے واضح کر دیا گیا کہ خلافت اور اللہ کی نیابت کن کو ملتی ہے اور کب ان کے پاس سے لے لی جاتی ہے۔ اسی میں نے آپ کو کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو چھوڑ دیا، اللہ پاک نے اس کی سزا میں جادو اور وہم کی چیزوں کے اندر ڈال دیا، چکروں میں ڈال دیا۔ آج کا مسلمان بھی اپنے آپ کو دیکھے کہ لفظی طور پر تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن کہیں کوئی معمولی سا حادثہ ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا، نعوذ باللہ، اللہ کی طاقت ہے ہی نہیں، بندوں ہی کی طاقت ہے سب کچھ کر دیا۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میری قدرت سے ہی ہوتا ہے۔ الذین استضعفوا فی الارض، بنی اسرائیل سب سے زیادہ ضعیف سمجھے گئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو کامیاب کیا نبیوں کی ماننے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ جب قوم زوال پہ آتی ہے تو کتاب الہی کو وہ چھوڑ دیتی ہے،
وہ مسجد اور مسجد سے باہر اللہ کے دین کو تقسیم کر دیتی ہے کہ مسجد تک تو دین رہے گا، مسجد کے باہر اپنی سماجی، معاشرتی اور اکنامک کی زندگی میں، کاروباری میں، کاشتکاری میں، ملازمت میں، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بتلائے، اس کو چھوڑ دو، اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ اسی کو قرآن نے فرمایا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم دین کے کچھ حصوں پر عمل کرو اور کچھ کو چھوڑ دو۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اسلامی شریعت کے کتنے احکامات پر، پرسنل لاء کے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں۔ آپس میں جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، بیوی اور شوہر کے جھگڑوں کے علاوہ گھر کے دوسرے افراد کے جھگڑے، سماجی اعتبار سے لڑائیاں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد، ایک دوسرے سے بغض، جبکہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی صفت جو بتلائی رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے۔ دوستو یہ چیزیں کی صحابہ نے تو اللہ پاک نے اعلان فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان کو ہم قدرت دیں گے۔ دوسری ایک آیت میں بھی فرمایا کہ جب یہ کریں گے تو ہماری طرف سے لنمکنہم، ان کو دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، خوف سے امن ملتا ہے اللہ کو راضی کرنے پر۔ اس لیے جس قسم کا بھی خوف ہو، کاروباری خوف ہو، دوسروں سے کوئی خوف ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے مسائل تمہارے حل ہو جائیں۔ کتنی شاندار دعا فرمائی، قرآن نے خود بتلائی وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ آپ مجھ پر رحم فرمائے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، مغفرت فرمائے، رحم فرمائے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ سے بڑھ کر کون رحم والا ہے۔ ہم فلسطینی بچوں کو دیکھ کر آپ دیدہ ہوتے ہیں، عرش الہی سے جو فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر الہی کیا کیا ہے، اللہ اپنے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں لیتے ہیں، اپنے مقدس مقامات کے لیے کیسی کیسی قربانیاں لی جاتی ہے، یہ قرآن کریم نے ہمیں ان آیات کے ذریعے بتلایا۔ اسی لیے جو آپ کے سامنے روایت پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود اور نصارہ کے طریقوں پر اس طرح چلے گی، حدیث شریف میں فرمایا شبرم بشبرم، ایک بالشت سے بالشت، مراد یہ کہ بالکل۔ اور حدیث میں ایک جملہ فرمایا گیا کہ اگر یہود میں سے کوئی، یہاں یہود نہیں کہا، ان میں سے کوئی اگر گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگا تو میری امت کا آدمی بھی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگا۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ گوہ جو ہوتی ہے اس کا گھر بہت چھوٹا ہوتا ہے، سکرا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آدمی غیروں کی بات ماننے والا بن جاتا ہے، دوسرے کلچر اور تہذیب کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو پھر یہود کی طرح ہر گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون ہے، کیا یہود اور نصارہ ہے، تو فرمایا من ہم، یہ نہیں ہے تو اور کون ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان آیات کی روشنی میں ہمیں دین اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا